عطائی مانتے ہیں تو انشاءاللہ علم غیب کی نفی بھی نہیں ہوئی، اس بات بھی ہو گیا، اور ذاتی عطائی کے فرق سے الحمدللہ شرک بھی نہیں رہے گا۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی آیات متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا جاتا، ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسی کرسی اللہ تعالیٰ اس پہ براجمان ہے اور اس کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ میں نے آج خاص عقائد کا مسئلہ اس لیے لیا کہ ہمیں ان چیزوں کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، ذرا سی لغزش ہمارے ایمان میں خلل کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں ذرا سی تفصیل ذہن میں رکھیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اس لیے کہ عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب اللہ کا تصور کیسے آئے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے؟ نہ وہ انسانوں کی طرح ہے، نہ کسی جانور سے مشابہ ہے، نہ کسی بے جان شے سے مشابہ ہے۔ تو ہمارے ذہن میں اسی کی تصویر آتی ہے جس کا پہلے ایک تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل ہے ہی نہیں، تو جتنے تصورات آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ تصور اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کا تصور کیسے آئے گا؟ لہذا فرمایا ذات میں غور و تفکر کرو ہی نہیں، تمہاری عقلیں اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں صفات میں غور کرو، اس کے علم کے بارے میں غور کرو، قدرت کے بارے میں، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس کی رحمانیت کے بارے میں غور کرو۔ لہذا سرکار نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی غور کی ممانعت یہاں پر بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس مقام پر ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ ذات میں غور کرنے سے منع کر دیا نا، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہ ہم بالکل کچھ بھی غور نہیں کر سکتے۔ بس وہ پوری کائنات کو اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، خود اس کی ذات کہاں ہے یہ توجہ نہیں کریں۔ اس کو ہمارے نبی کریم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، بس اس پہ غور و تفکر کرنا ہی منع ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز، باریک چونٹی کے قدموں کی سرسراہٹ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور قدرت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو معاذ اللہ جسمانی لحاظ سے نہیں، اس لیے کہ اس کو تو جسم ہی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے موجود نہیں مانتے، بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر مقام پہ تصرف پر قادر ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے اس پہ آپ کو غور و تفکر نہیں کرنا۔ تو اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم اور قدرت نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کوئی شے اس کی معلومات سے باہر نہیں، کوئی شے اس کے تصرف سے باہر نہیں، ہر شے کے اوپر وہ تصرف ہے، تصرف کر سکتا ہے، متصرف ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، اچھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کریں، اس کے لیے ایک سمت متعین کرنا منع ہے، کیونکہ جب ذات کو ہم کسی مقام پہ مانیں گے تو سمت بھی مانیں گے، جیسے بھائی ادھر بیٹھے میں بولوں گا یہ بیٹھے ہوئے، جب ایک طرف سمت مان لوں گا تو جسمانی بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس سمت میں جسم ہوگا، تبھی تو۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور سمت سے پاک، آگے پیچھے اوپر نیچے کہاں ہے ہم نہیں ثابت کر سکتے۔ تو سفر معراج میں اللہ کے نبی کہاں گئے تھے؟ بھئی حدیث سے تو یہ بتاتی ہیں آسمان کی طرف گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اب اگر آپ آسمان پہ مان لیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے زمین خالی ماننی پڑے گی، آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا، کفر ہے۔ تو پھر نبی کریم اوپر لینے کیا گئے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔
گما سے گزرے گزرنے والے، جہاں تک آپ گمان کر سکتے ہیں کرتے جائیں، اور نبی کریم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو یہ بس ایک اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ آسمان کی طرف گئے تھے، حقیقتاً وہ کہاں گئے تھے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ تو معجزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ اب عقل عاجز ہو گئی، ارے آسمان پہ گئے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ایک جگہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو معجزہ وہی تو ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ تھا، اگر آپ کی عقل میں آتا تو معجزہ کہاں رہتا؟ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ سرکار نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، لیکن معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا ہے، ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح شب معراج کا معاملہ ہے۔ لہذا جو بعض ہمارے نادان بھائی یوں کہہ دیتے ہیں، ارے جی نیلی چھتری والا جانے، یا بولتے ہیں جی اوپر آسمان ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں کرم فرما دیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ کہنا کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، اس کا مطلب نیچے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے، تو یہ جسمانیت ثابت کر دی، جائز نہیں۔ یوں ہی بیان کرتے ہوئے اس طرح اشارہ کرنا، یہ میں کفر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اس لیے اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، یوں اشارہ بھی کر دیا دیکھ بھی لیا، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمان، ہاں اوپر دیکھتے ہیں تو یہ جسمانیت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ ایمان رکھنا ہم پر لازم ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ تھکتا نہیں، ازل سے معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ابد تک رہے گا، وہ کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند و بالا، بڑی عظمت والا ہے۔ تو حقیقت ہے کہ جو رب اتنی صفات کمالیہ کا جامع ہو، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اتنا عظیم رب ہے تو ہمیں اس رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس رب نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، سب زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، وہ سب کی نگہبانی کر رہا ہے، ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا ہے، اور اس کو حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عقائد کی جامع آیت پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اچھی طرح سمجھاتی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو جسمانیت سے پاک ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، اس پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، اس کا علم بڑا وسیع ہے، کسی کا علم اس کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کی جامع ہے۔ تو ہمیں اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے، اور یہ نفیس بات ذرا توجہ رکھیے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی ایک سمت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ لیا؟ بھئی کسی ایک طرف تو دیکھا ہی ہوگا نا، سمت تو ثابت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل نہیں کر سکتی، عقل بڑی وسیع ہے، یہ نہیں کر سکتی، تو نگاہیں تو بہت چھوٹی سی، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر لیں گی؟ کیونکہ جب میں آپ کو دیکھوں گا، آپ میری آنکھوں کے اندر آ گئے نا، دائرے کے اندر، آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ پورے میرے سامنے ہیں،